فاتحہ۔ ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے بانیان مجلس کے مرحوم والدین یعنی جناب مرحوم فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کی روح کے لیے فاتحہ۔ اور باعث زحمت نہ ہو تو ایک اور سورہ فاتحہ مرحوم عبد الرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحومہ شہناز امین، مرحوم تاج العلماء مولانا محمد نقی صاحب سہارنپوری، مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب، شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم اور دیگر وہ مومنین مومنات جو پچھلے سال اس مجلس میں شریک تھے اور اس دار خانے سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد البارئ الصمد الذي بمشيئته أراد وقصد وبحكمته خلق وأوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزل والنور المجسد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المصدق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پر محمد سورہ مبارک الانبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 73 اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سالانہ مجلس امام چہاروں سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ہر سال 25ویں محرم الحرام کو منعقد ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ بانیان مجلس کی توفیقات مبارک کو جہاں اضافہ فرمائے، ان کے مرحوم والدین کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس کی رحمتوں سے سرفراز فرمائے،
اور تمام حاضرین کو ان کی دینی و دنیاوی حاجتوں میں کامیابی عطا فرمائے. ایک بار اور سب مل کے درود پڑھ لیں محمد. ہمارے نہایت واجب الاحترام علماء کرام تشریف فرما ہے. انہی کی اجازت سے چند معروضات اس آیت کے ذیل میں. ارشاد قدرت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ہی ان کو امام بنایا اور وہ ہمارے حکم سے بنی نوع انسان کی ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ عمل خیر کو انجام دیتے ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے ہیں. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرتے رہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ وہ تمام افراد تھے کہ جو ہماری عبادت کرنے والے تھے. تو آیت کا خطاب عابدین پر ہو رہا ہے اور تذکرہ بھی امام زین العابدین ہے. امام چہاروں کی زندگی اس عنوان سے اگر آپ دیکھیں کہ کتنے مصائب کے بعد اور کیسے سخت ترین دور میں امام نے زندگی گزاری، لیکن جو مالک نے کہا تھا کہ یہدون بامرنا، جنہیں ہم نے امام بنایا وہ ہمارے حکم سے بنی نوع انسان کی ہدایت کرتے ہیں. اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اہل بیت تعظیم کو جن سخت حالات سے گزرنا پڑا، انہوں نے ہدایت بشر کی ذمہ داریوں کو اس احسن طریقے سے انجام دیا کہ ان کے نقوش عصمت قیامت تک زندہ رہے. ان کا منتہائے مقصود یہ ہوتا تھا کہ بندگان خدا کے دلوں تک حق کا پیغام بھی پہنچ جائے اور ان علوم و معرفت کے جواہر سے ان کے دلوں کو مالا مال کر دیا جائے جو قیامت تک بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ لاکھوں ارشادات علم تحریم کے موجود ہیں جو قلب انسانی کی نورانیت کا سامان ہے، اور اس میں کس طریقے سے ان ہادیان برحق نے ہمیں مہمیز کیا ہے اور مستقبل کی بہت سی باتوں کو ہمارے سامنے اجاگر کیا، اور کس طریقے سے جن اشخاص کو وہ اس قابل پاتے تھے کہ ان کے اندر علم کے جوہر سے ان کو مال مال کر دیا، کس طرح ان کو سیقل کرتے تھے، کیسے ان کی تربیت کرتے تھے. معزز عالم دین تشریف لائے، جناب آگے جگہ موجود ہے، تشریف لائے. درود پڑھ لیں محمد وعلى محمد. ایک بار اور درود پڑھ لیں محمد وعلى محمد. آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے دور حکومت میں ایک انتہائی مصروف زندگی گزارتے تھے، ایک انتہائی مصروف زندگی، اس لیے کہ ان پر تمام بلاد اسلامی کی ذمہ داری تھی. اور مورخین نے، وہ ہمارے اپنے مورخین ہوں یا غیر ہوں، حتیٰ کہ مستشرقین نے جو امیر المومنین کے حالات زندگی لکھے اس میں انہوں نے تفصیل یہی لکھی کہ وہ صبح کو مسئلہ عبادت سے اٹھتے تھے اور بازار میں چلے جاتے تھے اور دیکھتے کہ کہیں پر ذخیرہ اندوزی نہ ہو رہی ہو، کہیں ناپتول میں کمی نہ ہو رہی ہو، کہیں کسی کی اظہار ثانی نہ ہو رہی ہو، بازار میں کسی قسم کے لین دین میں کوئی کمی نہ ہو رہی. اور اس کے بعد دوپہر کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں سے جو وفود آئے ہوئے تھے ان سے ملتے تھے. کوئی وفد یمن سے آئے اس سے ملاقات ہے، کوئی بصرے سے آئے اس سے ملاقات ہے، کوئی مصر سے آئے اس سے ملاقات ہے، مختلف علاقوں کے وفود سے ملاقات. اور اس کے بعد جب رات آتی تھی تو مسئلہ عبادت بھی جاتا. اب سجدوں پر سجدے ہیں، نمازوں پر نمازیں ہیں، تسبیح و تحلیل ہے، رکوع و سجود ہے. اس دوران کبھی مصلی سے اٹھتے تھے تو ایک نئی عبادت شروع ہوئی، اور یہ دو قسم ہوئی: حاجت مندوں کی خبرگیری
تشنگان علم کی دلوں کی عادیہ. درود پڑھیں محمد وعلیہ. اس مصروف ترین دور میں رات کو اٹھے، اب پشت پر بوریاں رکھی، ان میں کھجوریں ہیں، آٹا ہے، گندم ہے، فقیروں کے دروازے پہ جا رہے ہیں، مسکینوں کے دروازے پہ جا رہے ہیں. کبھی کسی نے بیٹے نے کہہ بھی دیا کہ بابا آپ کے لیے اتنی زیادہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں، آپ یہ خدمت میرے سپرد کر دیجیے. تو فرماتے تھے کہ دور نظر اگر یہ خدمت میں تمہارے سپرد کر دوں اور تمہاری نگاہ سے کسی بیوہ کسی یتیم کا گھر رہ جائے جس تک رزق کا سامان نہ پہنچے تو رات بھر اڑی بے چین رہے گا، رات بھر اڑی بے چین. اس لیے یہ کام میں خود انجام ہے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کے سناٹے میں اٹھے تو اپنے جو باوفا اشخاص ہوتے تھے ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرتے تھے، کچھ علوم سے باخبر کرنے کے. کوفے کی زندگی میں جو میرے مولا کے خاص افراد تھے کہ جن پر اس نظام مملکت کی پوری ذمہ داری تھی، ان میں ایک جناب کمیل تھے. جناب کمیل کو لے کر اکثر مولا رات کے سناٹے میں نکل جاتے تھے، صحرا میں چلے گئے جہاں پر آسمان زیادہ شفاف نظر آتا. وہاں پہنچ کر ایک ایک سیارے کے بارے میں بتاتے تھے کہ دیکھو یہ سیارہ اس کی یہ مدت حیات ہے، یہ سیارے اس کی یہ مدت حیات ہے، ان سیاروں کا آپس میں کیا رابطہ ہے، ان سیاروں کا زمین پر کیا اثر ہے. اور پھر ان کو توجہ دلاتے تھے کہ سوچو وہ ذات کتنی عظیم ہے جس نے ان تمام سیاروں کو ایک نظام کے اندر اس طریقے سے پرو دیا ہے کہ ہزاروں برس گزر جانے کے بعد اس نظام میں کوئی خرابی نہیں نظر آتی. اسی دوران ایک شخص جناب کومین کو لے کر مولا اس جگہ پہنچے جہاں پر آج آپ کا روزہ ہے. ظاہر اس زمانے میں یہ وسائل نہیں تھے اور وہ شہر بھی آباد نہیں تھا، کوفہ شہر موجود تھا لیکن وہ جگہ صحرا تھا. جب مولا وہاں پہنچ کر بتایا کومین یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری قبر پڑے گی. کومین کا دل پریشان ہوا، رونے لگے مولا کی شہادت کی خبر سن کے. پھر بعد میں پوچھا کہ مولا یہ تو آپ نے فرما دیا تھا کہ آپ یہاں پر آرام کریں گے، میری جگہ کہاں ہوگی؟ تو مولا نے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ فلاں گوشے میں تمہاری قبر ہے. صحرا میں سے وہ جگہ دور محسوس، وہاں کوئی شہر نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، دور محسوس. کہنے لگے مولا یہ تو میں آپ سے بہت دور ہو جاؤں گا. فرمایا تو میں گھبراؤ نہیں، یہاں پر قریب ایک شہر آباد ہو، ہم دونوں اس شہر کے پڑوسی ہوں، اور ایک تو میں تمہاری قبر کے اطراف میں ایسے مکانات بنیں گے جن کی دیواروں پر شیشے نصب ہوں گے اور ان شیشوں پر مشرق اور مغرب کی تصویریں بھی دیکھی جا سکیں گی، آوازیں بھی سنی جا سکیں گی. ان شیشوں پر مشرق و مغرب کی تصویریں بھی دیکھی جا سکیں گی، آوازیں بھی سنی جا سکیں گی. اب ایک بے معرفت انسان ہوتا تو وہ سوچتا کہ ایسی بات کہہ رہے ہیں، کوئی ایسا بھی شیشہ ہو سکتا ہے جس شیشے پر مشرق و مغرب کی تصویریں بھی انسان دیکھ رہا ہو اور آوازیں بھی سن رہا ہو. اس وقت کے انسان کے لیے پہچاننا مشکل تھا، لیکن آج کا انسان جانتا ہے کہ گھروں کے اندر ایسے شیشے موجود ہیں ٹیلی ویژن کی شکل کہ جس پر مشرق و مغرب کی تصویریں بھی دیکھی جاتی ہیں، آوازیں بھی سنی جاتی ہیں. تو میرے مولا نے 1400 برس پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ ایک ایسا آلہ بھی ایجاد ہونے والا ہے، ایک ایسی مشین بھی ایجاد ہونے والی ہے جس پر تم مشرق و مغرب کی تصویریں بھی دیکھ سکو گے، آوازیں بھی سن سکو. اور اسی کے ساتھ آپ نے جو کومین سے فرمایا، اور یہ تاریخی بات ہے کہ نجف اشرف میں جہاں پر جناب کومین کی قبر ہے وہ محلہ حنانہ. اور جب شہر نجف آباد ہوا تو جب پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن اس شہر میں آیا تو سب سے پہلے جو نصب ہوا وہ محلہ حنانہ میں نصب ہوا، اس لیے کہ وہی شہر کا سب سے پوش علاقہ تھا. درود پڑھ لیں محمد وعلیہ. تو اس طریقے سے ہمارے ہادیان برحق بنی نوع انسان کو مستقبل کی خبروں سے باخبر کرتے ہیں. مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے اس کی نشاندہی ان اقوال کے اندر موجود ہے. اور جناب ہمارے علماء نے جو زحمت کر کے ان اقوال کو جمع کیا، خاص طور سے علامہ مجلسی کی زندگی پر اگر آپ غور کریں تو انہوں نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنا رکھا تھا کہ جہاں پر بھی آل محمد کے ارشادات میں سے کوئی ارشاد ملے گا میں اس کو جمع کروں.
اور انہوں نے ساری زندگی اسی پر خرچ کی ہے. آج سے تقریباً 450 برس پہلے دنیا کو تشریف لائے اور اپنی پوری زندگی انہوں نے اسی بات پر خرچ کی. ایک آبادی میں جاتے تھے, وہاں کس کے پاس کون سا آل محمد کا ارشاد موجود ہے اس کو جمع کرتے تھے. اس کے بعد دوسری بستی میں چلے جاتے تھے, وہاں پوچھتے تھے یہاں کون کون ایسا شخص ہے جس کے پاس آل محمد کی کوئی حدیث موجود ہو, اس کو قلم بند کرتے تھے. اس کے بعد تیسری بستی میں چلے جاتے تھے. ساری زندگی انہوں نے اسی طریقے سے بسر کی کہ علوم آل محمد کو یکجا کرنا, علوم آل محمد کو یکجا کرنا. اور آپ دیکھیں ان کی خدمات کا اندازہ کہ ان کی تعلیفات میں ایک تعلیف جو سب سے مشہور ہے بہار الانوار, اس کی موجودہ جو ایڈیشن ہے اس میں 110 جلدیں, بڑے سائز کی 110 جلدیں. اور ظاہر ہے کہ ہر جلد میں اگر 500 حدیثیں ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورے مجموعے کے اندر تقریباً 55,000 حدیثیں ہیں. اس کے علاوہ کافی ہے, اس کے علاوہ من لا یعذر ہے, اس کے علاوہ تہذیب ہے, اس کے علاوہ استفسار ہے, اس کے علاوہ مسائل الشیعہ ہے, اس کے علاوہ مستدرک المسائل ہے, اور ایک وسیع ذخیرہ ہے آل محمد کی تعلیمات. آپ دیکھیں اس میں کس طریقے سے آل محمد نے ہمیں مستقبل کے حالات سے باخبر کیا کہ یہ جو بہار الانوار کی 110 جلدیں ہیں, ان میں سے 9 جلدیں یعنی جلد نمبر 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, یہ 9 جلدیں وہ ہیں جن کا عنوان ہے کتاب السماء والعالم, آسمانی مخلوقات کا تذکرہ, کائنات کے نظام کا تذکرہ, کائنات کے نظام کا تذکرہ. چونکہ آل محمد یہ چاہتے تھے کہ انسان اپنی فکر کو بلند کرے, زمین سے اٹھے آسمانوں کی طرف بھی دیکھے. اس لیے سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا پیغام نازل ہوا اور جو قرآن کی پہلی آیت سرکار ختمی مرتبہ پر نازل ہوئی وہ یہی تو تھی, اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا. قرآن کا پہلا سبق یہ ہے کہ تعلیم حاصل, اور اس تعلیم میں بھی 3 باتوں کا اعلان. ایک آیت ہے اور یہ سب سے پہلی آیت کتاب ربانی کی سب سے پہلی آیت اقرا باسم ربک الذی خلق. اس پہلی آیت میں 3 پیغام ہیں. پہلا پیغام تعلیم حاصل کرو, دوسرا پیغام تعلیم میں خدا کو مت بھولنا, اقرا باسم ربک, اپنے رب کے نام سے آغاز کرو, اور تیسری بات کائنات کی طرف توجہ رکھو, اس میں الذی خلق, اس رب کو پڑھو جس نے کائنات کو پیدا کیا. تو پہلی آیت میں بنی نوع انسان کو 3 پیغام دیا جا رہا ہے, تعلیم کا پیغام, رب سے رابطے کا پیغام, کائنات پر نظر کا پیغام. اس لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں مثالی انسان کسے قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 177, دوسرا پارہ, دوسرا سورہ. اس ایک آیت میں اسلام کی پوری تعلیمات کا ایک مکمل دستور ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ تھوڑی ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف. ظاہر ہے کہ جو انسان خانہ کعبہ سے مشرقی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے جیسے ہم لوگ, تو ہم سجدے کے وقت ہمارا رخ مغرب کی طرف ہوگا. جو لوگ خانہ کعبہ سے مغرب کی طرف زندگی گزار رہے ہیں جیسے یورپ کی دنیا, ان کا رخ سجدے کے وقت مشرق کی طرف ہوگا. قرآن کہتا ہے کسی روئے زمین پر رہ جانا, کسی خطے عرض سے وابستہ ہو جانا, اس میں خوبی نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے, تمہارا مغرب کی طرف نہیں. کچھ کوالٹیز ہیں, کچھ صفات ہیں, کچھ خصوصیات ہیں جس کی بنا پر ایک انسان نگاہ قدرت میں ممتاز کراتا ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیک وہ انسان ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے, قیامت کو تصدیق کرتا ہے, فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے, اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے, آنے والے ہادیانے برحق پر ایمان رکھتا ہے. نیک کون ہے؟ آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.
نیک وہ انسان ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کی محبت میں کچھ خرچ کرتا ہے، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، تنگدست انسانوں پر، جو مقروض ہیں ان پر، اور جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں ان کو آزاد کرانے پر۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نیک وہ انسان ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، نیک وہ انسان ہے جو سختیوں میں، پریشانیوں میں صابر رہتے ہیں، اور جب خدا کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے تو ثابت قدم رہتے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نگاہ قدرت میں صاحبان تقوی ہیں، صاحبان پرہیزگاری۔ تو قرآن انسان کے اندر ان خصوصیات کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی نگاہ اس بات پر نہیں کہ تم مشرق میں رہتے ہو یا مغرب میں رہتے ہو، نہیں، اپنی فکر کو بلند کرو، اپنی فکر کو بلند کرو، اپنی فکر کو بلند کر کے کائنات کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، اور جب کائنات کو دیکھو گے تو رب کائنات سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے تو مولا فرماتے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب اپنی ذات کو پہچان لے گا وہ اپنے مالک کو یقیناً پہچانے گا۔ کبھی تم سوچو تو صحیح کہ تمہارے ہاتھوں میں قوت گرفت کس نے پیدا کی، تمہارے پیروں میں چلنے کی طاقت کس نے ایجاد کی، آنکھوں میں روشنی کس نے دی، زبان میں قوت گفتار کس نے دی، کانوں میں سماعت کی صلاحیت کس نے دی، دل میں دھڑکن کس نے ایجاد کی، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس نے ہے؟ تو قرآن آواز دے گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہی تو ہے کہ تم بطن مادر میں ہوتے ہو اور وہ تمہاری صورت گھڑی کرتا رہتا ہے۔ کون ہے جس نے اس انسان کو اس طریقے سے سجا کر سنوار کر کائنات میں عظیم ترین مخلوق بنا کر بھیجا، اور انسان اول کو اس نے وہ عظمت ادا کی ہے کہ جب پہلا انسان پیدا ہوا تو ارشاد ہوا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ گزار ہو جانا۔ یہ تاکہ انسان اپنے شرف کو سمجھے، انسان اپنے شرف کو سمجھے کہ مالک دو جہاں نے مجھے اتنا بلند بنایا، اتنا عظیم بنایا کہ جب انسان نے اول کو پیدا کیا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سجدہ کرو، اور یہ سجدہ نگاہ قدرت میں اس قدر ناگزیر تھا کہ جس نے آج سجدہ کیا اس کے ماضی کا ہر سجدہ قابل قبول ہے، اور جس نے آج سجدے سے انحراف کیا اس کے ماضی کا کوئی سجدہ قابل قبول نہیں رہا۔ ابلیس نے انکار کیا اس ایک سجدے سے، ورنہ ہزاروں برس سے سجدہ کر رہا تھا۔ مالک دو جہاں کا ارشاد ہوا ما منعک اللہ تسجد، کیا بات ہے کہ جب میں نے حکم کیا تھا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ میں مالک، میں اس سے بلند ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ خلقتہ من طین خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، تو جب میں بلند ہوں تو میں اس کے آگے کیسے جھکا؟ مالک نے کہا کہ حکم میرا تھا، حکم میرا تھا۔ غور کیجیے اس بات پر کہ اللہ اپنے امر کے آگے سجدہ کرا رہا ہے، ابلیس آدم کے پیکرے بشری کو دیکھ رہا ہے۔ گویا بشری خصوصیات پر نظر رکھنا ابلیسی فکر ہے، امر الہی کو آگے رکھنا الہی فکر ہے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ماں منع کا اللہ تسجد زمرتم، جب میں نے حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اگرچہ وہ ہزاروں برس سے سجدے کر رہا تھا۔ میں اگر کوئی کہے اے پالنے والے اس ایک سجدے پر اسے مردود بارگاہ نہ کرا، تو جواب آئے گا کہ میں سجدوں کی کثرت نہیں دیکھتا، معرفت دیکھتا ہوں۔ میں سجدوں کی کثرت نہیں دیکھتا، معرفت دیکھتا ہوں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سر جھکاؤ صرف اس کی بارگاہ میں جھکاؤ، جس کی بارگاہ میں سر جھکانے سے جھکتا نہیں ہے، بلند ہو جاتا۔ یہ دنیا کی بارگاہیں ہیں جہاں سر جھکاؤ تو جھک جاتا ہے، یہ رب کی بارگاہ ہے جہاں سر جھکاؤ تو بلند ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کائنات میں صرف مالک کو اپنا حاکم اعلیٰ تسلیم کرے، نہ اشجار کے آگے سر جھکائے، نہ احجار کے آگے سر جھکائے، نہ بتوں کے آگے سر جھکائے، نہ دریا کے آگے سر جھکائے، نہ آگ کے آگے سر جھکائے، نہ اپنی جیسی مخلوقات کے آگے سر جھکائے۔ اسی لیے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو یہاں سے آواز ہوتا ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس ذات واجب کی طرف کر رکھا ہے جس نے زمین و آسمان سب کو پیدا کیا۔
اور پھر آپ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز ہو، میری عبادتیں ہو، میری زندگی ہو، میری موت ہو، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ یہ نماز جس کے لیے کسی شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، اس لیے کہ نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، اس لیے کہ واحد عبادت ہے جس میں انسان اپنے رب کو مخاطب کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پالنے والے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم کی مسلسل ہدایت فرماتے رہنا، مجھے صراط مستقیم کی مسلسل ہدایت فرماتے رہنا۔ اور اگر آپ غور کریں کہ نماز کا جو پہلا فقرہ انسان اپنی زبان سے ادا کرتا وہ اللہ کی رحمت کا ایک احساس دل کے اندر نمایاں کر دیتا ہے۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو پہلے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ کبھی غور کیجیے گا، کبھی غور کیجیے گا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے مومن روزانہ کم از کم 60 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کرے، 60 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کرے۔ اس لیے کہ جو آپ 17 رکعت پڑھتے ہیں اس میں 10 رکعت ایسی ہیں جس میں ہر رکعت میں 2 سورے پڑھنا، تو گویا 10 رکعتوں میں 20 سورے پڑھنا، اور ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر بسم اللہ میں اللہ کی رحمت کا 2 مرتبہ اعلان۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، رحمان بھی اس کی رحمت کا اعلان، رحیم بھی اس کی رحمت کا اعلان۔ تو جب بسم اللہ آپ نے 20 مرتبہ پڑھی تو اس کے ضمن میں آپ نے 40 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کیا، اور جب آپ نے سورہ حمد شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد آپ نے پھر کہا الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو 10 مرتبہ الحمد پڑھنی ہے تو 10 مرتبہ اس میں الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، اور جب آپ نے 10 مرتبہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مزید 20 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کیا، تو بسم اللہ کے ذریعے 40 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان، اور الرحمن الرحیم کے ذریعے مزید 20 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان۔ تو بندہ مومن دن اور رات میں کم از کم 40 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کرتا ہے، تاکہ یہ بات جاگزی ہو جائے ذہنوں میں کہ جو کچھ اس کائنات میں نظر آ رہا ہے سب اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، اسی نے اپنی رحمت سے دریاؤں میں روانی عطا کی ہے تو اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، سمندروں میں طغیانی ہے تو اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، آفتاب میں تمازت ہے تو اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، مہتاب میں خنتی ہے تو اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، ستاروں میں چمک ہے تو اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، پھولوں میں مہک ہے تو اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، پھلوں میں مٹھاس ہے تو اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، سبزے میں شادابی ہے تو اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، کائنات رنگ و بو میں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب اس کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ درود پڑھ لیں محمد وآلہ۔ سے کیا تو جسے اپنی زمین پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اس کا اعلان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کے تعارف میں بھی کائنات کا تذکرہ ہے، اللہ نے اپنے تعارف میں بھی کائنات کا تذکرہ ہے۔ جب آپ سورہ حمد شروع کریں گے پہلا فقرہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ وہ قطع نظر پیدا کی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ رب صرف تمہارا نہیں ہے، تمہارے خاندان کا نہیں ہے، تمہاری فیملی کا نہیں ہے، تمہارے محلے کا نہیں ہے، تمہارے شہر کا نہیں ہے، تمہارے صوبے کا نہیں ہے، تمہارے ملک کا نہیں ہے، تمہارے روئے زمین کا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کی ہم کر رہا ہوں جو کائنات کا پروردگار ہے۔ یہ کائنات کتنی وسیع ہے کون اندازہ کر سکتا ہے؟
ابھی تو انسان اس کائنات کے سفر کو طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کتنے سیارے ہیں، ان سیاروں کا زمین پر کیا اثر ہے، کتنی کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاؤں میں کتنے سیارے ہیں، ان کا نظام شمسی کیسا ہے، ہر نظام شمسی میں کتنے سیارے کام کر رہے ہیں، کون ہے جو اس کی قدرت کا اندازہ ہے؟ یہ آل محمد ہے جنہوں نے ہمیں ایسی منازل سے روشنائش فرمایا۔ امام چہارم حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کامل سجادیہ، کہنے کو یہ دعا کی کتاب اور یقیناً دعا کی کتاب، لیکن ان دعاؤں کے اندر ہمارے چوتھے امام نے جو رموز عطا کیا، مستقبل کی جو باتیں بتائیں، وہ صاحبان فکر و دانش سے قیامت تک خراج تحسین حاصل کرتے ہیں۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، مغربی دنیا میں تھا، ایک ریسرچ مجھے دیکھنے کو ملی، امام کی ایک دعا ہے، اس کے الفاظ پر غور کیجیے، اور اس وقت میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ دعا آخری حصے میں ہے صحیفہ کاملہ ہے، دعا نمبر 48 سے یہ دعا نمبر 52 ہے، ان میں سے کوئی دعا ہے، مگر فکروں پر غور کیجیے جس پر آج مغربی دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے۔ امام نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو روشنی کے وزن کو جانتا ہے، روشنی کے وزن کو جانتا ہے۔ اندازہ فرمائیے، امام نے آج سے تقریباً 1400 برس پہلے زندگی گزاری، سن 38 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، سن 95 ہجری میں شہادت ہے، تو یہ آج سے تقریباً 1350-1400 برس پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں کون تصور کر سکتا تھا کہ روشنی کا کوئی وزن ہو سکتا ہے، روشنی کا کوئی وزن ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس کتاب کی شرح لکھنے والا، میں کینیڈا میں تھا، اس مضمون کو پڑھ رہا تھا، اس کتاب کی شرح لکھنے والا کہتا ہے کہ یہ کون سی ایسی ہستیاں تھیں، یہ کون سی ایسی ہستیاں تھیں کہ جو اس کائنات کے پردوں کو آخری وقت تک دیکھ رہی تھی، کہ جس بات کا اس 20ویں صدی تک عام انسانوں کو پتا نہیں تھا، اس بات کی طرف امام چہارم حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا کے اندر تعریف فرما رہے تھے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو روشنی کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ اور اس محقق نے جس نے دعا کی شرح کی ہے، ایک عجیب اور فقرہ لکھا اس دعا کے اندر، اور بھی آپ غور کیجئے کہ امام کی نگاہ کتنی وسیع ہے، اور دعاؤں کے اندر کس طریقے سے ہمیں رموز کائنات کی طرف متوجہ ہے۔ تو یہ صرف حاویہ نے برحق، اور اسی لیے نہج البلاغہ میں شطران پڑھتے ہیں، اور اس پر غور کیجئے گا کہ ان آل محمد لا یقاس بہم احد من هذه الامہ، یاد رکھو آل محمد کو جو اللہ نے منزلت عطا کی، دنیا کے انسانوں سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ ہیں جو دنیا کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو نعمتیں لیتے ہیں۔ ایک کشکول گدا ہے، دوسرا دستے عطا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک کشکول گدا ہے اور وہ دستے عطا ہے، تو دونوں کا موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں امام نے دعا، ظاہر کہ دور ایسا تھا، یہ بنی امیہ کا وہ تاریخ دور تھا جس میں آزادی سے لوگ امام کے پاس آ نہیں سکتے تھے، مگر امام چاہتے تھے کہ میں وہ باتیں کہہ جاؤں جو بنی نو انسان جن سے ہمیشہ پیدا ہے۔ تو دعاؤں کے اندر ایک فطرہ غور کیجیے، اور اس سے اندازہ کیجیے کہ امام کس فکر کی منزل تک اپنے چاہنے والوں کو اور بنی نو انسان کو پہنچانا چاہتا۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ انسان اگر پانی کے اندر جائے تو سانس لینا دشوار ہوتا ہے، تھوڑی دیر بھی اگر آپ اپنا سر ڈبو کے پانی میں رکھیں گے دم گھٹنے لگے۔ انسان کو ضرورت ہوتی ہے شفاف ہوا کی، اسی لیے جو لوگ غواصی کے لیے جاتے ہیں سمندروں کے اندر، وہ ان کے ساتھ سلنڈر بھیجا جاتا ہے، گیس کا سلنڈر ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ نظام تنفس ان کا کام کرتا ہے، باہر کی ہوا ان کو ملتی رہے، کیونکہ پانی کے اندر سانس لینا ممکن نہیں۔ پانی کے اندر
سانس لینا ممکن نہیں. لیکن یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ انسان کے لیے، غور کیجیے، انسان کے لیے پانی کے اندر سانس لینا ممکن نہیں. مگر غور کیجیے امام کیا فرماتے دعا کے بعد. اللہ اکبر، ہماری سب کی جان فدا، درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ائمہ تحریر کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی فکری تربیت کرتے تھے اور انہیں مستقبل کے حالات کی طرف لے جا رہے تھے اور ان کے ذہنوں کو کشادہ کر رہے ہیں کہ تم کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور اسی لیے مجھے یقین ہے کہ اگر آل محمد کو ان کے منصب سے محروم نہ کیا گیا ہو تو علم کی روشنی آج سے صدیوں پہلے بنی ہوئی انسان کو اپنے ہاتھ میں لے چکی ہے. یہ دنیا کا کتنا بڑا ناانصافی کا سلوک ہے کہ علم کے منارے سے بنی ہوئی انسان کو محروم. تو غور کیجیے اس دعا کا فکرہ اور عجیب و غریب فکرہ ہے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ پانی کے اندر انسان سانس نہیں لے سکتا، اس لیے جو لوگ عباسی کے لیے جاتے ہیں ان کو سلنڈر لے کے جانا پڑتا ہے تاکہ نظام تنفس ان کا اس باہر کی ہوا کے ذریعے سے کام کر سکے. اب امام کے فقہ پر غور کیجیے. فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو سمندر کی تہوں میں سانس لینے والی مچھلی کی سانس کی آواز کو بھی سنتا ہے. پاک ہے وہ اللہ جو سمندر کی تہوں میں سانس لینے والی مچھلی کی سانس کی آواز کو بھی سنتا ہے. اس سے کیا اندازہ فرما رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی سانس لے رہی ہے اگر پانی کے اندر لے رہی ہے. مچھلی سانس لے رہی ہے پانی کے اندر لے رہی ہے، تم نہیں سن سکتے، وہ سنتا. اور یہ آج سے تقریباً 1400 برس پہلے کہا جب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ زیر زمین ایسی پانی کے اندر ایسی مخلوقات ہو سکتی ہیں جو سانس لے رہی ہوں اور اس کی سانس کی آواز کو کوئی سن رہا. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف انکشاف ہوا جو اس 20ویں صدی کے آخری حصے میں بنی نوع انسان کے علم میں آیا ہے. انہوں نے کہا کہ مخلوقات کے نظام تنفس کا نظام الگ الگ ہے. جس پانی میں ہم سانس نہیں لے سکتے اس پانی میں مچھلی سانس لے سکتی ہے. ہم اس پانی کے اندر جائیں سانس نہ لینے سے مر جائے، وہ مچھلی پانی سے باہر آئے سانس نہ لینے کی بنا پر بچ جائے. تو یہ کون ایسا نظام تنفس قائم کرنے والا کہ جس پانی کے اندر ہم سانس لینے کی کوشش کریں تو موت واقع ہو. وہی پانی، وہی گہرائی، اور سمندر کی گہرائی کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس گہرائی کے اندر بھی جو مچھلی ہے وہ سانس لے رہی ہے اور اللہ نے اس کے اندر نظام تنفس ایسا قائم کیا ہے کہ وہ اسی پانی کے اندر سانس لے، پانی سے باہر سانس لینے کی کوشش کرے گا مر جائے. سوچے انسان یہ کون ہے اس حیرت انگیز نظام کو قائم کرنے والا. اور اس کی شرح کرنے والا لکھتا ہے کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ چوتھے امام نے بنی نوع انسان کو سائنس کی اس دنیا میں پہنچایا ہے جس تک آج 20ویں صدی میں پہنچنے کی ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پانی کے اندر کس مخلوق کا نظام تنفس کام کرتا ہے اور اس کا نہیں کام کرتا. درود پڑھنے محمد و آل محمد. اس لیے عجیب دنیا ہے کہ یہ اگرچہ دعا میں انسان سمجھتا ہے کہ اب تو معبود سے مناجات کی بات ہے، مگر کیا کہنا ان حافظان برحق کا کہ انہوں نے اس دعا کے اندر بھی وہ رموز رکھ دی ہے. اس صحیفہ کاملہ کو آپ پڑھیں اور آپ اندازہ کریں کہ ان دعاؤں کے اندر کیسے کیسے رموز. ایک دعا جو چوتھے امام کی ماہ مبارک میں آپ ضرور پڑھتے ہیں انشاءاللہ، وہ دعائے ابو حمزہ سوادی. دعائے ابو حمزہ سوادی بھی اسی طریقے سے کائنات کے رموز کا تذکرہ ہے، کائنات کے رموز کا تذکرہ. اور یہ دعا خاص طور سے ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعا ہے. خاص طور سے کیوں اہتمام کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. خاص طور سے رمضان المبارک میں پڑھنے کے اگرچہ ان دعاؤں میں ہمیشہ انسان کے لیے رموز ہے، مگر چونکہ رمضان المبارک میں روزے کی بنا پر، اعمال کی بنا پر، عبادتوں کی بنا پر تزکیہ نفس کی منزل انسان سے بہت قریب ہوتی ہے. نفس شفاف ہوتا ہے،
جب نفس شفاف ہو تو اس معرفت کی باتیں زیادہ آسانی سے قبول ہو جاتی، معرفت کی باتیں زیادہ آسانی سے اترتی چلی جاتی۔ تو چونکہ یہ دعا وہ ہے کہ جس میں اسرار و رموز کائنات بھی ہیں، اسرار و رموز باری تعالیٰ بھی، اس لیے امام نے فرمایا اس دعا کو ماہ رمضان المبارک میں پڑھو۔ جب نفس شفاف ہوگا تو تجلیات ربانی کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہوگی۔ پھر کے درود پڑھے محمد جب نفس شفاف ہوگا تو تجلیات الہی کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہوگی۔ اور آپ دیکھیں اس کائنات میں جو آل محمد نے ہمیں رموز عطا کیے ہیں، امام جہرم کی دعا بعض صحیفوں کے اندر 52 دعائیں ہیں، بعض میں کچھ اس سے زیادہ ہیں ملحقات کے اعتبار سے، اور ہر دعا اگر آپ اسے تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو غور کر کے پڑھیں گے اور اس کے مطالب پر توجہ دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک مطالب کی دنیا ہے جو امام ہمیں عطا کر دے گا۔ چونکہ آل محمد چاہتے یہ تھا کہ علم کا ایسا ذخیرہ جمع کر دیا جائے، علم کا ایسا ذخیرہ جمع کر دیا جائے کہ جو انسان زندگی کی جس راہ میں کوئی فیض حاصل کرنا چاہے اس سے یہ محرومی نہ ہو کہ میں یہ بات جاننا چاہتا تھا، آل محمد نے فرمائی نہیں، آل محمد نے فرمائی نہیں، انہوں نے زندگی کے ہر رمز کی طرف اشارہ کر دیا، ہر رمز کی طرف اشارہ کر دیا، اور یہ نفوس انسانی کو اتنا پاکیزہ بنا دینا چاہتے ہیں کہ تجلیات ربانی کے نزول کا مصدر بن جائے۔ مل کے درود پڑھ لیجیے محمد وآلہ۔ اس لیے کہ اللہ نور السماوات والارض، اس کائنات کا نور ذات واجب ہے، اور یہ نور وہیں پر زیادہ اثر انگیز ہوگا جہاں نفس میں شفافیت ہوگی، جہاں نفس میں پاکیزگی ہوگی، جہاں نفس میں اخلاص ہوگا۔ جتنے نفس کو تابع کرتے چلے جاؤ تجلیات ربانی کا نزول ہوتا چلا جائے گا۔ آپ جو دیکھتے ہیں کہ مالک دو جہاں نے جن ہستیوں کو اپنی تجلیات کا مرکز بنایا، کائنات کی ہر شے ان کے آگے تسخیر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک بار مل کے درود پڑھ لیجیے محمد وآلہ۔ آپ کے وقت عزیز کا زیادہ حصہ کروں مگر یہ میں بات آپ تک پہنچا کہ جتنا نفس جتنا نورانی ہوگا کائنات پر اتنا ہی کنٹرول ہوگا، کائنات مسخر ہوگی اس کا، جتنا نفس شفاف ہوگا۔ اور ایک مہتاری نے اپنے دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے کلمات کے ذریعے چاہا کہ ہمارے چاہنے والوں کے نفوس شفاف ہو جائے تاکہ کائنات پر ان کا تسخیر کا مرحلہ نظر آئے۔ جناب محمد ابن حنفیہ جو ان کے چچا امیر المومنین کے صاحبزادوں میں سب سے بڑے امام حسن، پھر امام حسین، پھر جناب محمد ابن حنفیہ۔ تو امام حسین کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ اب یہ منصب امامت ان کا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ امام ایک منصب کو جانتے تھے کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پیغمبر سے پوچھا تھا اللہ کے رسول ہم نے اللہ کو پہچانا، اس کی عبادت کی، آپ کو حیثیت رسول پہچانا اور آپ کی اطاعت کی، فمن هم اولو الامر الذین فرض اللہ علینا طاعتهم، اللہ کے رسول یہ فرمائیے وہ اولی الامر کون ہے جن کے اطاعت اللہ نے ہم پر فرض کرا۔ تو پیغمبر نے فرمایا ہم اوصیائی و خلفائی، اولهم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم جعفر ابن محمد ثم موسى ابن جعفر ثم علی ابن موسى ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی العسکری ثم الحجة القائم المہدی۔ کہ پیغمبر نے اپنے تمام جانشینوں کو نام بنام تذکرہ کیا، اور جابر سی پہ فرمایا کہ جابر میرے 5ویں جانشین کے پاس جب تم پہنچو گے تو میرا سلام پہنچا دینا۔
پانچویں امام محمد باقر کو میرا سلام پہنچا دینا۔ غور کیجیے گا، ہر سال کروڑوں کے افراد اپنا سلام پیغمبر کو بھیجتے ہیں، اپنا سلام پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ جب حاجی جاتے ہیں ان کو رخصت کرنے والے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں کہتے ہیں جب روضے رسول پر پہنچنا میرا سلام کہہ دینا۔ تو دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسان اپنا سلام پیغمبر کو بھیجتے ہیں، اور پیغمبر نے اپنا سلام اپنے بیٹے امام محمد باقر کو بھیجا ہے، محمد باقر کو بھیجا۔ اس روایت میں ائمہ کے نام موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگوں کی ذہنی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ محمد ابن حنفیہ جو مولا کائنات کے فرزند ہیں، انہوں نے چاہا کہ اس غلط فہمی کا ازالہ خانہ خدا میں ہو۔ جس وقت دنیا کے تمام افراد بیت اللہ میں حج کے سلسلے میں جمع ہیں، اس موقع پر امام چہاروں کی عظمت کو نمایا۔ اس لیے آپ نے کہا اے نور نظر آئیے خانہ کعبہ چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ کراتے ہیں کہ امام برحق کون ہے۔ تو پہلے ظاہر ہے کہ میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ چاہا تھا محمد ابن حنفیہ نے کہ جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے خانہ خدا میں، اس وقت امام کی عظمت اور نمایاں ہو جائے، تاکہ جو امام کی معجزانہ شخصیت کو نہیں پہچانتا وہ بھی پہچانتا۔ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ امامت کے لیے جناب محمد ابن حنفیہ نے خود دعوت کیا، نہیں، بلکہ انہوں نے منظر کشی کی تھی، ایک منظر بنایا تاکہ جو لوگ امام کی معجزانہ منزلت کو نہیں پہچانتے وہ بھی باخبر ہو جائے۔ چنانچہ خانہ خدا میں حرم میں پہنچے اور امام نے کہا کہ جان آپ مدد کیجیے حجر اسود کو، کیونکہ جسے اللہ امام وقت بنائے اس کی اطاعت کائنات کے ہر شے پر فرض کرا، لہذا آپ مخاطب کیجیے حجر اسود، جو آپ کی گواہی ہے۔ جناب محمد بن حنفیہ نے مخاطب کیا، کوئی جواب نہیں آیا، پھر مخاطب کیا، پھر کوئی جواب نہیں آیا، پھر مخاطب کیا، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ تب امام آگے بڑھے اور مخاطب کیا حجر اسود کو، اے حجر اسود تجھے اس اللہ کی قسم جس نے تجھے عظمت عطا کی، اس رسول کی قسم جس نے تیرا احترام دنیا کو سمجھایا، تو اعلان کر کہ امام برحق کون ہے۔ تو جیسی امام کا کلام ختم ہوا ویسی حجر اسود سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک حجۃ اللہ۔ یہ حجر اسود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پیغمبر اللہ کے رسول برحق ہے، اور اے امام چہارم سید الساجدین زین العابدین آپ امام برحق ہے۔ درود پڑھنے محمد و آلہ۔ آپ امام برحق ہے۔ کائنات کی کون سی شے ہے جو امام کی گواہی نہ دے؟ حجر و مدر سب مامور ہے کہ امام وقت مخاطب کرے گا تو وہ جواب دے۔ اور کیسا وہ منظر ہوگا کہ جب لاکھوں حاجیوں سے اللہ کا گھر بھرا ہوا ہے اور جس حجر اسود کو سب چومنے کی تمنا رکھتے ہیں، اس کے قریب پہنچنے کی تمنا رکھتے ہیں، اس کو ہاتھوں سے چھونے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ارکان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کے قریب پہنچ سکیں، منہ سے بوسا دے سکے تو منہ سے بوسا دے، نہ ہو سکے ہاتھ رکھ کے ہاتھوں کو چوم لے، یہ بھی نہ ہو سکے دور سے اشارہ کر کے چوم لے۔ اور جنہوں نے طواف کیا وہ دیکھتے رہتے ہیں اس منظر کہ لوگ کس طریقے سے اس کی طرف ہاتھ کا رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے ایک احترام کا طریقہ ہے۔ تو جس حجر اسود کا احترام سب کے ذہن میں رہتا ہے، ہر شخص جس کو چومنے کا، جس کی طرف رخ کرنے کا، جس کی طرف ہاتھ کر کے اپنے ہاتھوں کو چومنے کا متمنی رہتا، وہ حجر اسود آواز دے رہا ہے کہ حجت خدا تو آپ ہے، حجت خدا تو آپ ہے۔ مالک نے ان ہستیوں کو زمین و آسمان کے درمیان وہ عظمت عطا کی ہے کہ آسمان بھی گواہی دے گا، زمین بھی گواہی دے گا۔ اسی لیے تو آپ سنتے ہیں کہ امام مظلوم کی شہادت کے بعد 40 دن تک آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے، آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے، اس لیے کہ شہادت حسین ایک ایسی منزل ہے کہ آسمانوں پر بھی اس کا اثر ہے، زمینوں پر بھی اس کا اثر ہے۔ بیت المقدس میں بھی اگر کوئی پتھر زمین سے اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے خون تازہ ابلتا ہوا نظر آتا تھا، خون تازہ ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور 40 دن تک یہ عالم تھا کہ اگر زیر آسمان کوئی کپڑا رکھا جاتا تھا
تو اس کپڑے پر خون کے چھینٹے پڑ جاتے تھے. کیا آسمان بھی رو رہا ہے, زمین بھی رو رہی ہے. وہ کیسے انسان ہے, وہ کیسے انسان ہے کہ جو ان کی اولاد کو رونے سے منع کر رہے تھے. اگر ایک کم سن بچی بھی اپنے بابا کو رونا چاہتی تھی تو ظالموں کے تماچوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. عزیزان محترم, میرے چوتھے امام نے کیسی زندگی گزاری. واقع کربلا کے بعد امام کس منزل سے گزر رہے ہیں, غور فرمائیے. ہمارے کسی امام کو اس اندوہناک سانحے کے انداز سے اپنے منصب امامت کا آغاز نہیں کرنا پڑا ہوگا جس انداز سے میرے چوتھے امام نے اپنے منصب امامت کا آغاز کیا ہے کہ خیموں سے شعلے بلند ہو رہے ہیں, خیموں سے شعلے بلند ہو رہے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک خیمہ جلتا تو بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی, دوسرا خیمہ جلتا تو تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی, یہاں تک کہ جب 8 خیمے جل گئے نواں خیمہ باقی رہ گیا. ساری بیویاں اس آخری خیمے میں جمع ہو گئی اور ظالموں نے اس خیمے کو بھی آگ لگا دی. جب شعلے بلند ہونے لگے, جب شعلے بلند ہونے لگے, امام وقت سے پہلا سوال, پہلا فقہی مسئلہ ان کی پھوپھی نے پوچھا تھا. پوچھا بیٹا اب تم امام وقت ہو, بتاؤ ہم انہی خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل چلے. امام نے فرمایا تھا پھوپھی جان باہر نکل چلیے. گویا بتانا چاہتے تھے اے پھوپھی جان ابھی تو بابا کے پیغام کو شام کی منزلوں تک پہنچانا ہے, ابھی تو بابا کے پیغام کو شام کی منزلوں تک پہنچانا ہے. اللہ اللہ کیا عالم ہوگا جب میرے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں توقے خاندان اور کربلا سے کوفے لے جایا گیا. کوفے سے شام پہنچا ہے قافلہ. عزیزان محترم, آپ کے یہاں جب کوئی خطیب آتا ہے, کوئی مقرر آتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی آزاد ہوتے ہیں, اس کے پیر بھی آزاد ہوتے ہیں, اس کا گلا بھی آزاد ہوتا ہے. مگر ہمیں تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا تو دربار یزید میں کچھ لوگوں نے خواہش کی اے یزید ہم نے بہت زمانے سے آل محمد کا کوئی خطبہ نہیں سنا, تو امام چہارم کے اجازت دے دے کہ ہم سے کچھ گفتگو کرے. حاکم اجازت دینا نہیں چاہ رہا تھا, مگر جب مجمع کا اصرار بڑھا تو اس نے امام سے کہا کہ آپ گفتگو فرمائیں. میرا امام گفتگو شروع کر رہا ہے, مگر ذرا تصور کیجئے گا ایک ایسا خطیب گفتگو کر رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, گلے میں توقے خاردار ہے. امام کھڑے ہوئے اور یہ جملہ فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لا یعرفنی فانا اعرفہ. جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے, جو نہیں پہچانتا میں اس کو پہچانواتا ہوں. انا ابن محمد المصطفى, انا ابن علی المرتضی, انا ابن فاطمہ الزہرا, انا ابن خدیجہ الکبریٰ. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضی کا پوتا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں, میں خدیجہ الکبریٰ کا دل بند ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گلے پر کند خنجر چلایا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو نئے کے نیزہ پر بلند کیا گیا. اجرکم علی اللہ, راوی کہتا ہے جیسے جیسے امام کا خطبہ آگے بڑھ رہا تھا گریو بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. لوگوں نے اپنے سروں کو ٹکرانا شروع کیا. بہت سے لوگوں کو ابھی تک معلوم نہ تھا یہ کس کا سر لایا گیا ہے, یہ کون سے قائدی لائے گئے ہیں. ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی تھا, اسے قتل کیا گیا ہے. لیکن جب امام نے تقریر کی, جب امام نے خطبہ فرمایا تو بہت سے لوگوں کو پتا چلا ارے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کو قتل کیا گیا ہے, اس کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا ہے. اور عزیزان محترم غور کیجئے گا, میرے امام نے واقع کربلا کے بعد 34 سال زندگی گزاری ہے. جب بھی کوئی امام کی خدمت میں آتا تھا امام کو روتے ہوئے پاتا تھا, امام کو روتے ہوئے پاتا تھا. جب کسی نے عرض کی مولا کب تک روئیے گا, کب تک روئیے گا, امام نے فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نظروں سے دور ہو گیا تھا, اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے تو 18 جوانان بنی ہاشم ایک دوپہر میں شہید کر دیے
سچ ہے کہ شہادت آپ کی میراث ہے، شہادت آپ کی میراث ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ امام نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگے اے شخص تو نے سچ کہا، شہادت ہماری میراث ہے، مگر ذرا انصاف سے بتانا کیا یہ بھی ہماری میراث تھی کہ محمد کی نوازیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، زینب ام کلثوم بے مغنی و چادر بازاروں سے گزاری جائے۔ آپ مجلس عزا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ راویوں کا بیان ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب بھی کوئی شخص چاہتا تھا کہ میں اپنے بیمار امام کو اپنے گھر کو لاؤں تو امام کسی گھر نہیں جاتے تھے، لیکن اگر کوئی کہتا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کے بابا کی مجلس رکھی، اگر کوئی یہ درخواست کرتا تھا کہ مولا ہم نے آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے تو امام ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، امام اپنے بابا کی مجلس میں شرکت کے لیے گھر سے نکلے اور اس شخص کے ساتھ جانے لگے۔ اس دن بازار کھلا ہوا تھا، ورنہ عام طور پر جب امام گھر سے نکلتے تھے تو بازار کو بند کر دیا جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا امام مدینے کا بازار دیکھے اور اسے شام کا بازار یاد آ جائے، شام کا وہ بازار یاد آ جائے جہاں محمد کی نوازیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، زینب ام کلثوم بے مغنی و چادر لے جائی گئی۔ بازار مدینہ بھی بند کر دیا جاتا تھا، مگر آج بازار کھلا ہوا تھا۔ جب امام بازار میں داخل ہوئے، دکانداروں نے اپنی دکانوں کو بند کرنا شروع کیا کہ کہیں میرے امام کی نگاہ دکان پر نہ پڑ جائے۔ راوی کہتا ہے ان دکانداروں میں ایک دکان قصاب کی بھی تھی، ایک قصاب کی بھی دکان تھی۔ جب امام اس کے قریب پہنچے رک گئے، پوچھا بھائی تو قصاب کا کام کرتا ہے، تیرا کام جانوروں کو ذبح کرنا ہے، بس اتنا بتا دے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلاتا اے شخص بس اتنا بتا دے کیا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلاتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مولا ہمارا دستور ہے جس جانور کو ذبح کرنا ہو پہلے اس کے سامنے دانا لے جاتے ہیں، وہ دانا کھا لیتا ہے تو ہم پانی پیش کرتے ہیں، اور جب تک وہ اپنا منہ پانی سے ہٹا نہیں لیتا ہم اس کے سامنے سے پانی نہیں ہٹاتے، اور جب وہ سیراب ہو جاتا ہے تو ہم اسے ذبح کرتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ امام نے کربلا کی طرف رخ کیا، ہائے بابا جانور کو ذبح کریں، پانی پلاتے ہیں، مگر فرزند رسول فرات کے کنارے پیاسا ذبح ہو گیا۔ عجب نہیں چشمے فلک نے مدینے منورہ فریاد کی ہوگی، اے اللہ کے رسول۔ جس حسین کو آپ اپنی آواز میں بٹھاتے تھے، کربلا کی سرزمین پر دیکھو کفن مظلوم پیاسا، میرا بابا پیاسا بن گیا۔ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین کو ان کی دینی و دنیاوی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما، جو بیمار ہوں انہیں شفائے کامل عطا فرما، بیمار کربلا کے طفیل تمام بیماروں کو تندرستی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ خاص طور سے جناب سید ذوالفقار زیدی صاحب جو ہمارے بانی مجلس کے ساتھ زیارت کے سفر میں شریک رہے ہیں، میرے مالک ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کو تندرستی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ ان کے علاوہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں سب کو صرف شفائے کامل عطا فرما۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی التماس ہے۔ بانی مجلس کے مرحوم والدین مرحوم فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کی ارواح کے لیے۔ اسی موقع پر ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے۔ مرحوم عبد الرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحومہ شہناز امین، مرحوم مولانا تاج العلماء مولانا محمد نقی صاحب سہارنپوری، علامہ رشید ترابی مرحوم، شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم،
اور وہ تمام مومنین جو پچھلے سال اس مجلس میں شریک تھے اور اس درمیان ہمارے موجود نہیں ہیں، ان سب کے لیے فاتحہ۔ اور باعث زمانہ ہو تو 5 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 الہی و سیدی و مولائی بحق محمد و انت المحمود و بحق علی و انت الاعلی بحق فاطمہ و انت فاطر السماوات والارض بحق الحسن و انت المحسن و بحق الحسین و انت قدیم الاحسان بحق الائمۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ اے پالنے والے، باری مجلس کی تمام تمناؤں میں ان کو کامیابی عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اس مجلس کا اجر و ثواب ان کے مرحوم والدین کو عطا فرما، ان کے دیگر مرحومین کو عطا فرما۔ اے میرے مالک، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، عباس نامدار کا علم اٹھاتے رہنے کی ہمیں سعادت عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے مالک، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اہل ایمان دنیا کے جس علاقے میں رہتے ہیں ان کے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، شہر کراچی اور مملکت پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جو طاقت دہشت گردی پھیلاتی ہیں ان کی قوتوں کو شل فرما، ان کے ارادوں کو ناکام فرما۔ اے میرا مالک، ہمارے تمام اہل ایمان کے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما، شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما، شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما، ہمارے انور بھائی کی والد مائدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، تندرستی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔